تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ پردہ جو میری والدہ کر رہی ہیں یہ تو اس پورے گاؤں کی کسی عورت نے بھی نہیں کیا ہوا. وہ جو کھیتوں میں کام کرتی وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، پانی لا رہی ہیں، ہمارے گھر میں آ رہی ہیں، یعنی اس طریقے سے گویا دو الگ الگ صنفیں وجود میں آ گئی ہوئی تھی. اچھا وہاں کسی کو تردد بھی نہیں ہوتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ وہی مغلانی، وہی کام کرنے والی جس کو آپ اپنے ہاں پنجاب وغیرہ ماسیاں کہتے ہیں، وہ دلی کے گھروں میں آ رہی ہیں. آپ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پڑھیے، وہاں کسی کے ماتھے پر شکن نہیں آتی پردہ کدھر گیا، لیکن جو اپنی خواتین ہیں ان کے لیے بالکل دوسرے. تو یہ چیزیں جب اس طرح تہذیبی روایت کا حصہ بن جاتی ہیں تو لوگ ان میں بڑے حساس ہو جاتے ہیں. یعنی یہ جو حجاب کا تصور اب ہمارے ہاں ہے، یا پردے کی اصطلاح جو عام طور پر بولی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. اس لیے میں نے یہاں بھی دیکھیے یہ توجہ دلائی اپنی کتاب میزان میں کہ صحیح تعبیر یہ نہیں ہوگی. یعنی پردے کے احکام، پردے کا حکم، یہ تو ہمارے ہاں ایک اجنبی چیز ہے ہی نہیں ہمارے علم میں. باقی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، اس کے بعد آتا ہے مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں، مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں. تو دونوں کو دہرا کے کہا ہے تاکہ کوئی ابہام ہی پیدا نہ ہو اس میں. تو اگر اس کو آپ نے بیان کرنا ہے تو یہ کوئی عورتوں کے لیے پردے کے احکام نہیں ہے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے احکام ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. پہلا سوال، بہت بنیادی سوال، یہ جو اصطلاح ہے پردہ یا عربی میں اس کو مثلا حجاب کا کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، اس لفظ کا ماخذ کیا ہے آپ کے علم کی حد تک؟ یہ کہیں قرآن مجید میں زیر بحث ہے، کسی اور دینی روایت میں زیر بحث ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا. یعنی یہ پردہ، حجاب، عربی میں حجاب کہتے ہیں نا اس کو، یہ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک فقہی چیز یا ایک شریعت کا حکم سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے، دین کا پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی. اچھا. نہ یہ قرآن مجید میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے، نہ یہ کسی حدیث میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے. یعنی یہ بات کہ حجاب کا کوئی حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ایسے بیان کیا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ وہ جو گھر کے دروازے پر پردہ ڈالتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، من برائے حجاب. یعنی یہ جو حجاب کا تصور اب ہمارے ہاں ہے، یا پردے کی اصطلاح جو عام طور پر بولی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. اس لیے میں نے یہاں بھی دیکھیے یہ توجہ دلائی اپنی کتاب میزان میں کہ صحیح تعبیر یہ نہیں ہوگی. یعنی پردے کے احکام، پردے کا حکم، یہ تو ہمارے ہاں ایک اجنبی چیز ہے ہی نہیں ہمارے علم میں. جو چیز بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر، یعنی جب عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں تو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، آپ جس کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے جو عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب میزان میں، وہ مرد و زن کے اختلاط کا عنوان ہے. یہ بھی ایک آپ یوں سمجھیے کہ اصلاح کی ہے تصور میں، کہ ہم ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں تو خواتین کو آپ وہ پیغام دے رہے ہیں جو ان کے لیے قرآن میں ہے ہی نہیں. یعنی ان کو، خواتین ہیں، مرد ہیں، تو ان کو پیغام یہ دیجئے کہ اگر وہ مہذب زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ملنے جلنے کے یہ آداب بتائے. تو جب آپ اس جگہ سے بات کرتے ہیں تو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ پردے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو تو باہر نکلنا ہی چاہیے. ان کے لیے تو اصل دائرہ عمل ان کا گھر ہے، ان کو اسی میں بند رہنا چاہیے. کسی ضرورت کے وقت باہر نکلیں تو نکلیں، باہر بھی نکلیں تو پھر اصل میں تو ان کو اسی طرح کا برقع پہننا چاہیے جس طرح کا میں نے اپنی والدہ کے بارے میں آپ کو بتایا. تو یہ تصور اس سے پیدا ہوتا ہے. کیا یہ تصور دین میں ہے؟ آپ سارے ذخیرے کا مطالعہ کر کے آپ کو کہیں اس کا شائبہ بھی نہیں ملے گا. یعنی یہ لفظ کہیں زیر بحث ہی نہیں، زیر بحث ہی نہیں ہے. جو چیز زیر بحث ہے وہ آداب ہے، ایٹیکیٹس ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم گھروں میں جاؤ تو اجازت کس طریقے سے لو، تم ملو تو کس طریقے سے اپنے نگاہوں پر پہرا بٹھاؤ. اس طرح کی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے لیے صحیح ترین تعبیر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے جو میں برسوں سے اختیار کیے ہوئے مرد و زن کے اختلاط کے آداب، عورتوں اور مردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے آداب. ٹھیک ہم سب. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ان میل جول کے جو آداب ہیں ان کا سورس کہاں ہے، ریفرنس کہاں ہے، ماخذ کیا ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے دو سورسز ہیں، آپ بار بار توجہ دلاتے ہیں، قرآن مجید اور سنت.
اب مثلا ہم اللہ میاں کے پاس جانا چاہتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ میل جول کے آداب کیا ہیں، تو ان میل جول یا اختلاط مرد و زن کے آداب کا سورس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. یعنی یہ سب چیزیں قرآن مجید پہ زیر بحث آئیں. قرآن نے ان کو خود موضوع بنایا ہے. یہ سورہ نور میں زیر بحث آئے ہیں اور بڑی تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں. اور پھر کچھ چیزیں سورہ احزاب میں زیر بحث آئی ہیں جو ایک وقتی نوعیت کی صورتحال سے متعلق ہیں. وہ اس لیے اہم ہو گئی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ اہل علم نے ان کی تعمیم کی ہے. یعنی وہ ان کو عام لوگوں کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں، یا ان کا فہم یہ ہے کہ اس میں غالباً یہ بات بیان ہوئی ہے، تو وہ بھی زیر بحث آتی ہیں، لیکن اصلاً یہ آداب سورہ نور میں بیان ہوئے. ٹھیک. اچھا، اگلا سوال غام صاحب یہ ہے کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو آداب آپ بیان کر رہے ہیں سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں، یہ عورتوں کے اختلاط سے متعلق ہیں. یہ یہاں پر بتائیے گا کہ یہ جو احکام ہیں یہ کیا عورتوں کے لیے وہاں پر زیر بحث آئے ہیں؟ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے زیر بحث آئے ہیں. دونوں کے لیے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس میں تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر جائیں کہیں تو آپ اجازت کیسے لیں گے، آپ انس کیسے پیدا کریں گے، گھر والوں کو اپنا تعارف کیسے کرائیں گے. اگر گھر والے آپ سے اس وقت نہیں ملنا چاہتے اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں واپس، یا آگے سے نہیں جواب دیتے، تو آپ دل میں تنگی محسوس کیے بغیر آ جائیں گے. تو استیزان کہتے ہیں اس کو. اسی طرح بتایا کہ گھروں کے اندر کن چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، تو وہاں یہ سب چیزیں بہت تفصیل سے زیر بحث آئی ہیں. اور یہ بتایا کہ ایک پاکیزہ معاشرت کے لیے، پھر توجہ دلاؤں گا وہی تزکیہ، یعنی تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے، تمہاری معاشرت کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے، تمہارے میل جول کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے. تو فرمایا ہے کہ یہ اصل میں ازکا واتھر لقلوب ہے، یعنی ہمارے دلوں کے لیے یہ چیز پاکیزگی کا باعث بنتی ہے. مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے. ایک بات ہے جو صرف عورتوں کو خاص طور پر کہی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، اس کے بعد آتا ہے مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں، مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں. تو دونوں کو دہرا کے کہا ہے تاکہ کوئی بہام ہی پیدا نہ ہو اس میں. تو اگر اس کو آپ نے بیان کرنا ہے تو یہ کوئی عورتوں کے لیے پردے کے احکام نہیں ہے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے احکام ہے. کس چیز کے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دونوں کے لیے. ٹھیک. اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو موضوع بحث ہے مرد و زن کے اختلاط کے معاملے میں، اس کو واضح کیجئے کہ اس میں آپ کا نقطہ نظر، جیسے آپ نے شروع میں بتایا اور لوگوں کو ایک اجنبی نقطہ نظر محسوس ہوتا ہے، وہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ کیا علمی اختلاف رائے ہے جو قرآن مجید کی ان دو صورتوں کو سمجھنے میں واقع ہوا؟ اور پھر میں چاہوں گا کہ ان دونوں صورتوں میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کو آپ براہ راست قرآن مجید کی وہ آیات کھول کے بتائیں کہ وہ ہے کیا. یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب میں نے عرض کر دیا کہ بنائے بحث تین ہی مقامات، یعنی سورہ احزاب میں 2 مقامات اور سورہ نور کا یہ مقام، بنائے بحث یہی ہے. تو ان کی جب آپ تفسیر کریں گے، ان کو سمجھیں گے، تو ایک طالب علم کی طرح، جیسے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو جاننا چاہتے ہیں تو جو کچھ پہلے سے آپ جانتے ہیں، جو چیزیں آپ دوسروں سے سنتے ہیں، جو آپ کی معاشرت میں رائج ہیں، ان کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور پھر ایک بالکل طالب علم کی حیثیت سے قرآن کے سامنے جا کے سرنڈر کر دیجئے. اس کی بات سنیے وہ کیا کہتا ہے. آپ کو جو کچھ قرآن مجید سمجھائے، پھر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ تو میں آج اس کو دیکھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ مجھ سے پہلے بھی 12-13 صدیوں میں اہل علم اس کو دیکھتے رہے ہیں، تو آپ ان کے تعویلات، ان کی تشریحات، ان کی تفسیریں، ان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. نگاہ ڈالنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو بات میں نے سمجھی تھی اور اگر دوسرے مجھ سے مختلف سمجھ رہے ہیں تو ان کا استدلال کبھی تو نہیں ہے. پھر اس کا تقابل کرنے میں ایک عمر گزرتی ہے، یہاں تک کہ پھر آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ بات صحیح ہے. تو جو بات میں سمجھا ہوں سورہ نور میں یا سورہ احزاب میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہر جز میں منفرد ہوں. بعض چیزوں میں میری انفرادیت ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مثلا احناف کیا کہہ رہے ہیں، مثلا اصولین کیا بات کر رہے ہیں، مثلا ہمارے اہل تفسیر کیا کر رہے ہیں، مختلف آیات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میری آراء کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ان لوگوں کے ہاں بھی ملیں گی. بلکہ دور حاضر میں مثلا آپ سید رشید رضا کو پڑھیں گے، آپ مفتی محمد عبدو کو پڑھیں گے، آپ حسن ترابی صاحب کو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک مختلف اپروچ سے کم و بیش انہی نتائج تک پہنچ رہے ہیں. میں نے اسی لیے توجہ دلائی
کہ مولانا عامر گزدر صاحب نے اس کا بڑا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، یعنی میرا بھی نقطہ نظر اور اس سے پہلے جو نقطہ نظر ہے. تو جب یہ تصنیف لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا پس منظر ہے اس ساری بحث کا. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جیسے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں بڑی دقیق بحثیں ہیں. میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا. آپ نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ذکر کیا، بڑی قابل احترام شخصیت ہے، یعنی میرے لیے تو وہ باپ کے درجے میں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح وہ ایک بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں اس معاملے میں. تو جب انہوں نے تفہیم القرآن میں ابو بکر جساس پر، جلیل القدر حنفی عالم ابتدائی زمانے کے، ان کی رائے نقل کی ہے تو اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اچھا جساس یہ مانتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے گرد و پیش کی معاشرت اور ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری دلی کی اشرافیہ، ہمارے ہاں کی جو تہذیبی روایت ہے، اس میں یہ پردہ وہاں بھی نہیں رہا تھا جہاں پر اس کو بعض علماء بیان کر دیتے ہیں. یہ اس سے بہت آگے جا چکا ہوا تھا. یعنی اس میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہو گئی تھیں کہ جو آپ کو کتابوں میں کہیں ملیں گی نہیں، علماء کے یہاں زیر بحث ہی نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر یہ کہ عورتیں پالکی میں نکلیں. آپ اندازہ کریں کہ اس میں یہ تک ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ آپ نے ایک ڈیوڑی کے اندر جا کے وہ پالکی رکھ دینی ہے. اس میں بھی کوئی اینٹ پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وزن تک کا اندازہ نہ ہو. خاتون آ کے بیٹھ جائے گی، کہار اس کو اٹھائیں گے اور پالکی میں لے جا کے کسی دوسرے کی جوڑی میں پہنچا دیں گے. اسی طرح سے اگر اس بیچاری نے کپڑے دھونے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ کہیں ایسی کسی الگنی پر نہ ڈال دے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. اس نے بال بنائے ہیں اور بال کنگھی میں آ گئے ہیں، وہ بھی کہیں دفن ہونے چاہیے تاکہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. تو یہ جتنی چیزیں میں نے خود اپنی معاشرت میں یہ دیکھی، اپنے ہاں دیکھی، اپنی خواتین کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کو اس طرح معاشرت، تہذیب، ثقافت کا حصہ بنا دیتے ہیں تو اس میں انتہا پسندیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ پس منظر ہے، یعنی یہ اشرافیہ کا ایک خاص رہن سہن ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیں، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، یعنی یہ جو کچھ ہے پردہ، یہ ہماری مائیں ایسے ہی کرتی تھی. اسی طریقے سے ہمارے اپنے تہذیبی پس منظر میں یہ سمجھا جاتا تھا. اسی کو دین کا تقاضا. میں کسی وقت حیران ہوتا تھا، میں بالکل ان دیہات میں رہا ہوں جو بالکل بار کے دیہات ہیں، ان میں پیدا ہوا پلا بڑا، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ پردہ جو میری والدہ کر رہی ہیں یہ تو اس پورے گاؤں کی کسی عورت نے بھی نہیں کیا ہوا. وہ جو کھیتوں میں کام کرتی وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، پانی لا رہی ہیں، ہمارے گھر میں آ رہی ہیں. یعنی اس طریقے سے گویا دو الگ الگ صنفیں وجود میں آ گئی ہوئی تھی. اچھا وہاں کسی کو تردد بھی نہیں ہوتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ وہی مغلانی، وہی کام کرنے والی جس کو آپ اپنے ہاں پنجاب وغیرہ ماسیاں کہتے ہیں، وہ دلی کے گھروں میں آ رہی ہیں. آپ ڈی پی نذیر احمد کے ناول پڑھیے، وہاں کسی کے ماتھے پر شکن نہیں آتی پردہ کدھر گیا. لیکن جو اپنی خواتین ہیں ان کے لیے بالکل دوسرے. تو یہ چیزیں جب اس طرح تہذیبی روایت کا حصہ بن جاتی ہیں تو لوگ ان میں بڑے حساس ہو جاتے ہیں. اس حساسیت کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. یہ حالات سے پیدا ہوتی ہے. میں اس کو الٹ کے کہوں گا، جس طرح موجودہ زمانے میں تہذیب، فیشن، مغربی معاشرت نے ہمیں بہت سی چیزیں جن کے بارے میں حساس ہونا چاہیے ان میں بحث کر دی ہے. یعنی زمانہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. آپ دونوں انتہاؤں کو دیکھیں نا. یعنی اس طرف وہ انتہا ہے کہ پالکی کے بغیر باہر قدم نہیں رکھنا، آپ کے کنگھی میں ٹوٹے ہوئے بال پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. ذرا حالے کہ ان میں مجھے بتائیے کیا چیز باعث کشش ہوتی ہے. تو ایک طرف یہ انتہا اور دوسری طرف وہ انتہا پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کپڑے ہی اتار دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یعنی آپ نے اگر 2 دھجیاں بھی اب لپیٹی ہوئی تو بہت کافی ہے، آپ نے بکنی پہنی ہوئی تو بہت کافی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ وہاں پہ وہ حساسیت بھی تہذیبی معاشرت نے پیدا کی ہے اور یہ بے حسی بھی تہذیبی معاشرت نے پیدا کی ہے. تو اللہ کی کتاب کا اصل کمال کیا ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی رہنمائی کا کہ وہ انسان کو اس صراط مستقیم پر رکھتے ہیں جس میں نہ یہ انتہا ہوتی ہے نہ وہ انتہا ہوتی ہے. انسان کی فطرت جس پر ہم اس سے پہلے بڑی تفصیلی بات کر چکے ہیں، وہ ٹھیک اس پر اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں. یعنی اسی وجہ سے اسلام کو دین فطرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو سورہ روم کی آیت میں زیر بحث آئی تھی داڑھی پر گفتگو کرتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اس کے اندر جو داعیات رکھے ہیں انہی کے اوپر اساس قائم ہے سارے کے سارے دین کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ادنا درجے میں بھی آپ کوئی انتہا پسندی نہیں دیکھتے، ایک جادہ اعتدال. غالباً یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ اپنے دین، اپنی ہدایت کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور ایک موقع کے اوپر کیا کمال کی بات کہتے ہیں لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے
یعنی یہ جو دائیں اور بائیں انتہائیں آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ لوگ بغیر ہدم والا کتاب منیر غور کرتے ہیں. یعنی اگر وہ اس روشن کتاب کی رہنمائی اپنے سامنے رکھیں اور اپنے ذہنی تعصبات کو الگ کر لیں، میں نے فلاں مولوی صاحب سے یہ سنا ہوا ہے، ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے، فلاں جگہ تو یہ مانا جاتا ہے، ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں اور الگ رکھ کے مطالعہ کریں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے اس سارے کے سارے موضوع کو دیکھا ہے اور جس طرح اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے یا اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف یہ طے کر لیں کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو مسلمانوں کا علم پیدا ہوا ہے، خواہ وہ محدثین ہیں خواہ وہ آپ کے فقہا ہیں، آپ پڑھیں گے ان کو کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان آیات کو، تفسیروں کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی مانی ہوئی ہے، اس میں تو ہر آدمی اسی کا قائل ہے، آپ اتنے اختلافات دیکھیں گے جس کی کوئی حد نہیں. تو اس وجہ سے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جس طرح کے لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی ہوگا. اچھا، اسی طرح بہت سے قصے، بہت سی روایتیں لوگوں کی زبانوں پر ہیں. حد یہ ہے کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی جو کتاب ہے پردہ، اگر آپ دیکھیں اس میں نے بہت جوانی کے زمانے میں جب وہ پڑھی، اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سی روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں. جی. یہ کتاب عربی میں ترجمہ کی گئی الحجاب کے نام سے، اور اس کو علامہ ناصر الدین البانی نے شائع کیا، اور آپ دیکھیں اس کے آخر میں انہوں نے ان تمام روایات پر تنقید کر کے بتا دیا کہ ان میں ایک بھی روایت صحیح نہیں، یعنی ضعیف روایتوں کا ایک مجموعہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں محدثانہ تنقید کا طریقہ روایتوں پر بالعموم ہندوستان کے علماء اختیاری نہیں کرتے تھے. یعنی جب وہ ایک چیز کے بارے میں یہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ تو دین کا حکم ہے، تو اس کے بعد روایت ضعیف ہے، روایت بہت کمزور ہے، وہ سب کی سب چیزیں اس میں بیان کرتے چلے جاتے تھے. تو محدثانہ تنقید کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو کوئی بنیادی نہیں باقی رہتی ان قصوں اور کہانیوں کی بھی. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس سارے معاملے کو اس زاویے سے دیکھا جائے اور تعصبات سے بالا تر ہو کر جذبات ایک طرف رکھ کے اپنی تہذیبی روایت اور معاشرت کو جو میری بھی تھی اس سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیا جائے. ٹھیک. اچھا عام صاحب، آگے بڑھاتے ہیں بحث کو، ہمارے پاس 15 منٹ ابھی باقی ہیں. کم سے کم وہ پرابلم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے. ہم جانتے ہیں کہ علماء کا اس وقت جو رائج معاصر نقطہ نظر ہے دینی مذہبی حلقوں کا، اور جس کو وہ بنیاد بناتے ہیں آپ پہ اعتراض کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ خواتین جب گھروں سے نکلیں گی تو انہوں نے اپنے جو دوپٹے ہیں، اپنے جو سر کی اوڑھنی ہیں، ان کو اپنے چہروں پہ گرا دینا ہے. اس سے اخذ کرتے ہیں پردے کے احکام. تو یہ بتائیے کہ آپ کی بنائے استدلال کیا ہے، یہ جو ایٹیکیٹس آپ نے سیکھے ہیں، اور اس حکم کو جو سورہ احزاب میں ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں اس سے ذرا مزید پیچھے جاؤں گا. سورہ احزاب کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے. یعنی یہ پوری کی پوری جو سورہ ہے، آپ اس کو دیکھیں میری تفسیر البیان میں، تو اس میں جب تفسیر میں تعارف لکھتا ہوں صورتوں کا، تو میں یہ بتاتا ہوں کہ پوری سورہ کی فضا کیا ہے. یعنی پوری سورہ کی فضا یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے گھرانے، ان کو باقاعدہ ہدف بنا لیا گیا ہے کہ اب ان کی اخلاقی ساکھ سوسائٹی میں مجروح کرنی. ٹھیک. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس ہستی کا جس کے ذریعے یہ دین ملا، جب وہ دین کو بیان کر رہے تھے، جب وہ یہ جدوجہد کر رہے تھے، جب وہ لوگوں کو اس کو پہنچا رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ میری آپ کی طرح کسی میز پر بیٹھے ہوئے اطمینان کے ساتھ پہنچا رہے تھے. ایک بڑی کشمکش برپا ہو گئی تھی، اور یہ کشمکش ایک انداز سے مکے میں برپا ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیسے کیسے ستم توڑے گئے، کس طرح کے اقدامات کیے گئے، خاص طور پر کمزور مسلمانوں کے خلاف کیسے لوگوں نے ان کو ستم رانیوں کا نشانہ بنایا. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو وہاں اہل کتاب تھے، وہاں بہت سے لوگ وہ تھے جن کو بعد میں قرآن مجید نے منافقین سے تعبیر کیا. یہ جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہوئی ہیں، اور سب کی قرآن مجید نے تصویریں بیان کیا. یعنی وہ کوئی قصے کہانیوں کی بات نہیں. حضور کو اذیت دینے کے لیے آپ دیکھیں ایک مسجد بنا ڈالی گئی جس کو قرآن نے مسجد زرار کہہ کے یہ کہا کہ اس کو ڈھا دیں. اس مسجد کو، چھوٹی سی ایک بستی ہے چند ہزار کی آبادی کی، جس میں وہ لوگ موجود ہیں کہ بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں. سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت کا واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی آپ کبھی دیکھیں کہ کوئی سلیم الطبع آدمی اس واقعے میں تہمت نکال سکتا ہے؟
نکال لی گئی. تو ایک ایسی فضا تھی کہ جس میں پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، باہر سے حملہ آور بلائے گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر حملہ آور ہوئے، آپ کو گھروں میں بلا کر آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوئیں. آخری یہ دور ہے جو 4-5 ہجری کے بعد آیا ہے، جس میں ہدف بنایا گیا کہ اب اخلاقی ساکھ ختم کر دینی، اور اخلاقی ساکھ ختم کر دینے کے لیے آپ کے گھرانے، آپ کی بیٹیوں، آپ کی بیویوں اور جلیل القدر صحابہ کی جو بیویاں تھیں ان کو ہدف بنا لیا گیا. اب جب یہ ہدف بنا لیا گیا طرح طرح کے اسکینڈل بنانے کے لیے، یعنی پیش نظر کیا تھا؟ ظاہر دیہاتی معاشرت ہے، کوئی قصہ کوئی کہانی جو ہے، آپ بھی وہ واقعات پڑھیں جس میں سیدہ پر تہمت لگائی گئی ہے کہ گھر میں کیا صورتحال ہو گئی، حضور کتنے آزردہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ وہ والدین کے گھر چلی. آزردگی کا یہ معاملہ ہو گیا کہ گویا میاں بیوی کے درمیان مفارقت تک نوبت آ گئی. یہ صورتحال آپ دیکھیں، اس موقع پر حضور نے کتنے رنجیدہ ہو کر بعض گفتگویں کی ہیں، بعض سوالات کیے ہیں. مسجد میں کیسا ہنگامہ برپا کر دیا گیا، یعنی ایک موقع پر جب آپ نے اس سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا، آپس میں صحابہ کرام کے تبصروں کی نوعیت کیا بنا دی گئی، کیسے کیسے لوگ اس میں ملوث ہو گئے، ان کا ذکر کیا قرآن مجید نے. تو یہ صورتحال اور پس منظر تھا کہ جس میں یہ فضا بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی خواتین، ظاہر ہے ایک عام دیہاتی معاشرت ہے جس میں سب لوگ رہ رہے ہیں، یہ گویا اسکینڈل کا ہدف. اب اگر یہ کوئی اسکینڈل بن جاتا، خدا نخواستہ جھوٹا یا جس طرح کا بھی تھا، یہ بن جاتا اور اس کی شہرت ہو جاتی، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کا پیغمبر جو ہدایت کا منبع ہے، جس کی طرف ہم سب نے قیامت تک دیکھنا ہے، جس کی دی ہوئی ہدایتی کے اوپر پوری انسانیت کو کھڑا ہونا ہے، اس کی شخصیت مجروح کر دی گئی. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو اصل میں سورہ احزاب کا پس منظر ہے. یعنی سورہ احزاب جو ہے وہ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے کہ اب اس میں کیا کرنا ہے. پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے. اگر آپ قرآن میں تدبر، ہمارے یہاں ایک عام رواج یہ ہے کہ آپ نے قرآن کھولا، اچھا یہ پردے کی آیت ہے، اچھا یہاں یہ حکم دیا گیا ہے، وہ نکالی اور نہیں دیکھا کہ سورہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، بات کہاں سے چلی آ رہی ہے، اور بس بات بیان کرنا شروع کر دی. تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں، اور اگر اس کا ذوق ہو کہ آپ اس سورہ کے اندر اتر کر جان سکیں، تو اس کے لیے تدبر قرآن میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی کی ذرا اس کا مطالعہ کریں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال بنا دی گئی ہے حضور کے لیے. اب اس میں ان آیات پر آنے سے پہلے کہ جس میں مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں، آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ خود حضور کے گرانے کے معاملے میں کیا ہو گیا. پہلا کام کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے، اس کائنات کا خالق، اس صورتحال سے نمٹ رہے ہیں. ویسے تو کوئی مشکل کام نہیں، عذاب نازل ہو جاتا، لیکن وہ پیش نظر نہیں ہے. تو اس صورتحال سے نمٹنا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ انتخاب کر لیں ایک بار پھر. اگر وہ آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو کریں، اس لیے کہ مہمات اسی طرح کی عورتوں کے ذریعے سے چلائی جا رہی تھی. یعنی اس طرح کے پیغامات ہوتے تھے، کہیں موقع مل گیا بات کرنے کا کہ آپ تو شہزادی ہیں، آپ کی تو بڑی حیثیت ہے، یہ آپ کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، آپ اگر یہاں نہ ہوتی تو معلوم نہیں کون کون تھے کہ جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے. اس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ازواج کو، ازواج مطہرات کو، یہ تخیر اس کو کہا جاتا ہے، چوائس دے دیں کہ وہ اگر آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں تو چلیے، کوئی ان کے اوپر مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی ہم آپ کے لیے دوسرے بندوبست کر دیں گے. اب یہ کیا چیز تھی؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر ازواج مطہرات جس کردار کا مظاہرہ کریں گی، اس کے لحاظ سے یہ فتنہ دم توڑ دے گا، حوصلے پست ہو جائیں گے. جیسے سیدنا ابراہیم کو ایک امتحان سے گزارا گیا، تو ازواج مطہرات کو بھی اس امتحان سے گزارا گیا. اور اس امتحان سے یہ آسان معاملہ نہیں تھا، یعنی ترغیبات کی ایک دنیا باہر موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، جیسے کہ پھر قرآن مجید کی اس آیت کے تحت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جا کے اپنی ازواج سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا، ہم بہت سوچ سمجھ کے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے ساتھ رہیں گے. تو انہوں نے انتخاب کر لیا. جب انتخاب کر لیا، یعنی پہلے چوائس دیا گیا، آپ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں، اگر آپ چلی جاتی ہیں تو ہم آپ کو اطمینان کے ساتھ خوش اسلوبی سے رخصت کر دیں گے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نہیں رہیں گی، یہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے. پہلے یہ بات کہی گئی. جس وقت انہوں نے یہ انتخاب کر لیا تو پھر انہیں کہا گیا
کہ اب ہم آپ کو بعض خصوصی احکام دے رہے ہیں تاکہ یہ جو اسکینڈل بنانے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وہ خصوصی احکام دینے سے پہلے یہ بتایا کہ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری حیثیت بڑی غیر معمولی ہو گئی ہے، تم پیغمبر کے ساتھ ہو تو اب پیغمبر کو تمہارے ذریعے سے اور تمہیں پیغمبر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے اپنی اس ذمہ داری کو پہچانو۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف، یعنی جو چیزیں عام لوگوں سے مطلوب نہیں ہیں پہلے انہیں عام لوگوں کی زندگی بسر کرنے کا حق دے دیا گیا۔ اگر وہ اس وقت کوئی انتخاب کر لیتی تو عام زندگی بسر کرتی، لیکن انہوں نے جب پیغمبر ہی کا انتخاب کیا، جو عزت جو شرف ان کو حاصل تھا انہوں نے اسی کو اپنی سعادت سمجھا، اور سب نے بغیر کسی توقف کے یہ کہہ دیا کہ نہیں اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمیں کچھ خصوصی احکام دینے ہیں، اور یہ خصوصی احکام دیتے وقت یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو جس طرح دوہرا عذاب ہے تمہارے لیے، اسی طرح سے چونکہ تم یہ زائد ذمہ داریاں اور پابندیاں قبول کر رہی ہو تو تمہاری ہر نیکی کا دوہرا اجر بھی، یعنی اس کی بنیاد ہی بالکل یہاں سے رکھی ہے۔ یہ رکھنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ آپ اب حجاب میں ہوں۔ یہ اصل میں یہ ہے وہ جگہ جہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا، یعنی ازواج مطہرات کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ باہر نکلیں گی تو اہتمام کر کے، اور اگر گھر میں ہوں گی تو وہاں بھی کوئی اسی طرح نہیں آئے گا۔ مسجد میں بیٹھنے والے لوگ بھی اگر کوئی چیز لینی ہے تو کس طرح آئیں گے؟ ان سے کہا گیا کہ آپ کو باہر کی سرگرمیاں بھی ختم کر دینی۔ اسی میں یہ الفاظ آئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو گی، وہاں نماز کا اہتمام کرو گی، روزے کا اہتمام کرو گی، دینی سرگرمیوں میں مصروف رہو گی، اور جو اللہ نے بڑی نعمت تم کو دی ہے اس کی تبلیغ کی ذمہ داریاں انجام دو گی۔ یہ ہدایات ان کو کی گئیں۔ ان کے لیے دایہ مقرر کیا گیا کہ آپ کے قریبی اعزاء اقربا کے سوا کوئی اور گھر میں بھی نہیں آئے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی کھانے کی دعوت ہوگی، کیا ہوگا، اس کے بھی آداب مقرر کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی شخص ان خواتین سے نکاح بھی نہیں کر سکے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا کہ آپ ان کو طلاق بھی اب نہیں دے سکتے، ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ اصل میں وہ خصوصی احکام ہے جو ازواج مطہرات کو دیے گئے تھے، اور یقیناً انہی کے لیے یہ لفظ استعمال بھی ہوا، یعنی وہ حجاب میں رہیں گی، اس کا اہتمام کریں گی۔ یہ احکام ہیں جن کو بعض اہل علم نے اس طرح سے سمجھا کہ وہ چونکہ اس پوری امت کے لیے آئیڈیل تھیں تو ان کو احکام دے دیے گئے ہیں، اور پھر ایک ایک چیز سے احکام مستنبط کرنے شروع کر دیے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ عام حالات میں تو ہر آدمی جب آپ کے گھر آتا ہے یا باہر سے بات کرتا ہے تو اس سے نرمی سے شفقت سے بات کرنی چاہیے، آپ تو مائیں ہیں اور آپ کی یہی حیثیت ہے۔ لیکن یہ منافقین چونکہ اسکینڈل بنا رہے ہیں تو اگر کسی وقت کوئی بات کرے تو ایسا لب و لہجہ رکھیے کہ جس کے نتیجے میں کسی کے اندر اگر طمع موجود ہے تو اس کو ہوش آ جائے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ کس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر پر کچھ لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں اور آپ خواتین کو کوئی ہدایت کر رہے ہیں، وہاں سے کیا کہا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی ایک زاویہ نظر کی غلطی پورے پس منظر کو جو سورہ سے بالکل واضح ہے، آیت آیت سے واضح ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اسٹیپ کو واضح کیا ہے، یعنی پہلے موقع دیا کہ وہ جا کے عام عورتوں کی زندگی بسر کریں، پھر یہاں سے بات شروع کی کہ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پھر بتایا کہ تمہارے لیے اب اجر بھی دوہرا ہوگا، غلطی کرو گی تو سزا بھی دوہری ہوگی۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ ہدایات دی گئی۔ اچھا، اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ وہ کرنا فی بیوتکن، کیا کہا جا رہا ہے کہ عام عورتوں نے باہر نکلنا ہے، گھروں سے باہر جا کے کوئی کام کرنے ہیں، کھیتوں میں جانا ہے، انہوں نے جا کے جانور چرانے ہیں، جو اس وقت کی معاشرت ہے۔ تم لوگوں کو اب یہ سب کام میں بالکل نہیں جانا، کسی چیز میں تمہیں گھروں میں وقار کے ساتھ رہنا ہے تاکہ اس اسکینڈل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اب اس سے لوگوں نے کیا استنباط کیا کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر، چار دیواری کے اندر رہنا ہے۔ ذرا حالے کہ اگر آپ اس زمانے کی پھر دیکھیں کہ جب یہ احکام نازل ہوئے ہیں ازواج مطہرات کے لیے تو اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ کہیں دوسری عورتیں اس سے مشابہت نہ اختیار کر لیں، اس لیے کہ اس سے پھر التباس کا خطرہ تھا۔ تو اس لیے یہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکام تھے۔
ہمارے جلیل القدر اہل علم اور محققین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ان کو ایسے ہی دیکھتی رہی ہے اور بالکل درست دیکھتی رہی ہے، یہاں تک کہ آپ شاہ عبد القادر، آپ کے پہلے قرآن مجید کے ہندوستان میں اردو کے مترجم ہیں، ان کا 2 لفظوں کا حاشیہ دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی یہ بات اسی طریقے سے بیان کی ہے۔ لیکن پھر ان کے بعد ہمارے ہاں کے اسی مذہبی پس منظر میں، یعنی جب علمی طریقہ نہیں رہا چیزوں کا، تو یہ جتنی چیزیں ہیں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جب ان کو بیان کرتے ہیں تو وہ وہی کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آواز کا پردہ ہو گیا، یہ آپ نے گھروں میں دائرہ عمل طے کر دیا گیا، یہ تمام چیزیں ہو گئیں، جبکہ اس پس منظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ خصوصی احکام دیے گئے، ان کا عام عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جس پس منظر میں دیے گئے وہ میں نے آپ کو سورہ سے واضح طریقے سے بتا دیا ہے۔